اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حضرت امام حسین شہید شہداء سلام اللہ علیہ نے ہماری ذمہ داری معین کر دی ہے۔ میدان جنگ میں تعداد کم ہونے کی بنا پر نہ گھبرائے اور شہادت سے نہ ڈرے۔ انسان کا مقصد اور نظریہ جتنا عظیم ہو اس قدر اس کو زحمت بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ قول امام خمینی رحمۃ اللہ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تمام عزاداران یہاں پر جلوس کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام پر ظلم ہوا ہے ان ظلم کے خلاف ایک اندولن کر سکیں اور یہ بتا سکے امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا میں میسج دیا تھا انسانیت کا، ظلم کے خلاف ایک بہت بڑی میسج تھی حضرت امام حسین علیہ السلام کا، اور ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے اس انسانیت کے میسج کو، اس برادری کے میسج کو اور اسلام پسندی کے میسج کو، امن اور آشتی کے میسج کو ہم پھیلانے میں ہم حصہ بن رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ ہمارے گناہ کو مغفرت کرے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس طرح سے اور زیادہ بہتر کام کرنے کی توفیق دے۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیرین روز عاشوری جگانگا نیران ابا عبداللہ الحسینی دے لبیک پکے دے صدا پک لبیک زرینگا نیران ابا عبداللہ الحسینی آزاداری منع عبایت پو درینگا نیرس دنیای جہان لا پیغام تنگن کی نچا ابا عبداللہ الحسینی ارگا کھنوں کنن نچا ابا عبداللہ الحسینی آزادارن نچا حسینی صدا ایک لبیک زرینگا نچا جان پو نچی قربان پو نچا ابا عبداللہ الحسینی کا فدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا، یہ عزاداری ابا عبداللہ الحسین جو ہم منا رہے ہیں یہ ابا عبداللہ الحسین کے اس قیام کا نتیجہ ہے کہ جس قیام کو ابا عبداللہ الحسین نے 61 ہجری میں کربلا کی زمین میں قیام کیا تھا، اور اس قیام کا مقصد ہے، ہدف ہے، اس قیام کا مقصد ہدف انسانیت کو بچانا ہے اور انسانیت کو ظلم و ستم سے نجات دلانا ہے۔ اور آج اس دور میں ہم اگر یہ عزاداری مناتے ہیں تو یہ عزاداری ابا عبداللہ الحسین اس دور کے ظلم و ستم کے خلاف ایک آواز ہے، اور تمام انسانیت کو ابا عبداللہ الحسین کی یہ عزاداری، یہ مراسم اس چیز کی دعوت دیتی ہے کہ جہاں بھی ظلم ہو رہا ہو اور جہاں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہو ہر انسان پر، ہر قسم کے لوگوں پر، ہر قوم پر، قبیلے پر، تو انسان کو جو ہے اس ظلم کے خلاف قیام کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، قال امام حسین علیہ السلام ہیہات من الذلہ۔ آج روز عاشوراء ہے۔ روز عاشوراء ہم اس لیے مناتے ہیں کیونکہ آج کے دن امام حسین نے اب قیام کیا ظالم کے خلاف اور مظلومین کی حمایت میں، اور امام حسین نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا کہ ہیہات من الذلہ، حسینیت کبھی ذلت قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ امام حسین کا راستہ عزت کا راستہ ہے، عزت کا راستہ ہے۔ اس لیے امام حسین نے اپنے اصحاب و انصار اور اپنے خانوادہ کے ساتھ کربلا معلیٰ میں آ کے اپنی شہادت پیش کر کے انسانیت اور انصاف کو اجاگر کی اور یزید پلید اور کو سردنگون کیا، اور آج ہم اپنے دور کی یزید کے ساتھ اظہار برات کرنے اور دور مظلومین کی حمایت کے لیے یہ جلوس، یہ جلسہ نکال رہے ہیں۔ لبیک جنگ ابی حسین اور یزید میں گو طرز جنگ اور ہے میدان بدل گئے۔ 61 ہجری کا واقعہ ہے۔ امام حسین اپنے نانا کی امت کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں نکلے جہاں حق و باطل کا معرکہ چلا جا رہا تھا۔ آج اسی کا ایک شاخسانہ ہے کہ آج جو ہے یزید کا نام نشان نہیں ہے اور امام حسین کے پیروکار جگہ جگہ ہے۔ حسینیت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آج یزید کی شکل میں، دور یزید کی شکل میں امریکہ، اسرائیل، برطانیہ وغیرہ ہے۔
کوئی کسی عالم نے کیا خوب کہا ہے، دور یزید گزرے ہوئے یزید پر لعنت و منامت کرنے سے بہتر ہے کہ آج کے دور یزید کو للکارا جائے۔ آج کے دور یزید یہیں امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ وغیرہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان سے نفرت کا اظہار کرے۔ اسی لیے ہم آزاداری کے جلوسوں میں امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد کے نعروں سے انقلابی دستے جو ہے گونجتے ہیں، یہ اسی کا ایک شاخسانہ ہے۔ آج یزید کا نام نشان مٹ گیا ہے دنیا سے، اور حسینیت ہر جگہ زندہ ہے، جس کو اس دستے کے صورت میں آپ ابھی دیکھ رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتاب الکریم والفرقان المجید۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ یہ مسلمانوں کا ایک جلسہ ہے۔ خداوند عالم نے جس نبی کو بھیجا اس روئے زمین پہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ وہ مسلمان ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، مسلمان وہ ہے جو مجرم نہیں ہے، مجرم وہ ہے جو مسلمان نہیں ہوتا۔ تو اس رسول نے ارشاد فرمایا حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یعنی حسین میرا جو نواسہ ہے وہ مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ تو حسین ابن علی نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ اگر آپ کو کہیں کسی کے اوپر ظلم بھی نہیں کرنا ہے اور ظلم سہنا بھی نہیں ہے۔ وقت کے حکومت یزید پلید نے حسین ابن علی سے یہ بتایا گیا کہ آپ میری بیعت کر دینا۔ اگر حسین ابن علی یزید ملعون کی بیعت کرتا تو اس دنیا میں شراب عام ہونا تھا، عورتوں کی عزت جو ہے پامال ہونا تھا۔ اسی لیے حسین ابن علی نے بولا کہ میں تمہاری بیعت کبھی نہیں کر سکتا، میں اس حکم پہ چلوں گا جو خداوند عالم نے اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی میرے نانا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے پہ فرمان میں چلوں گا۔ میں کسی کے اوپر ظلم ہونے نہیں دوں گا، اگرچہ میرا تن، میری اولاد، میرا علمدار عباس اگر شہید ہونا پڑے۔ میدان کربلا میں یہ کر کے دکھایا کہ علمدار عباس شہید ہو گئے، اپنے 18 سالہ نوجوان علی اکبر کو اس دین اسلام پہ فدا کر دیا، اس سچائی پہ فدا کر دیا، اور لوگوں کو یہ بتایا کہ آپ ظلم کبھی نہیں سہیں گے، اگر آپ کی سر بھی دینا پڑے، آپ کا گردن بھی دینا پڑے، آپ کا جان بھی دینا پڑے، ظلم کے خلاف لڑنا ہے۔ اور دوسری بات صرف لڑنا ہی نہیں، یہ بھی سبق دے دیا مسلمانوں کو کہ اسلام کو امام حسین علیہ السلام نے کسی پہ ظلم بھی نہیں کرنا ہے۔ اسی وجہ سے تا قیامت تک یہ عزاداری مراد یہ ہے کہ ہم اس دن کو مناتے ہیں، اس روز عاشور کو مناتے ہیں، اور اپنا سینہ میں اس لیے پیٹتا ہوں کہ ہم الوداع کرتے ہیں، کہ ہم تمنا کرتے ہیں کہ کاش ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، جو سچائی ہے وہ سچ دنیا میں قائم رہنا چاہیے تھا، لیکن یزید ملعون پلید نے ایسا تمام اصحاب حسین کو، حسین کی اولاد کو شہید کیا، لیکن حسین اپنا سر دینے کے بعد بھی اسلام کو زندہ رکھا، اور یہ دنیا کو پیغام پہنچاتا ہے کہ سچائی کے ساتھ میں رہنا ہے مسلمانوں کو، اور ظلم کے خلاف لڑنا ہے۔ اور یہیں لے کر میں تھونگوس امام باڑے سے یہ جو جلوس دیکھ رہا ہے آپ، تھونگوس امام باڑے سے ہے، اور دنیا کو بتانے کے لیے ہم آج جلوس کرتے ہیں۔ اور جو یہاں پہ زلجنہ نکلا ہوا ہے، یہ زلجنہ شبیہ ہے جس پر امام حسین سوار ہو گیا اور میدان کربلا میں یزیدوں سے لڑا۔ تو ہم اس کو دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، دنیا میں یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سچائی کے ساتھ میں رہے۔ مسلمان سچائی کا نام ہے، اسلام سچائی کا نام ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، اور جو مجرم ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اور جو مسلمان ہے اس سے مجرم نہیں ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ روز عاشوراء کے دن ابا عبداللہ الحسین کا جو مشہور قول ہے کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا، امام حسین نے مجھ جیسا یزید جیسے کی یہ جیسا ووٹ کہہ کر قیامت تک کے لیے یہ کہہ دیا کہ ہر دور میں ایک یزید ہوگا، اور میرے ماتم گزارو، میرے امت
کہ آپ کو ہر دور میں یہ حسین بننا ہے، اس یزید کے مقابل میں آپ کو کھڑے ہونا ہے۔ آج ہمارا جو عزاداری ہوتے ہیں الحمدللہ گریہ و ماتم ہوتا ہے الحمدللہ، لیکن بہت ہی کم دور یزید کو للکارتے ہیں۔ امام حسین نے جب کربلا میں صدا دیا، جب سب شہید ہو گیا، تبھی امام حسین نے یہ صدا دیا حل من ناصر ینصرنا۔ جب امام حسین نے سب شہید ہونے کے بعد حل من ناصر کی صدا دی تو انہوں نے قیامت تک کے نسل کے لیے یہ صدا دی تھی کہ ہر دور میں ایک یزید ہوگا، ہر دور میں آپ کو حسینی بننا ہے اور ہر دور کے یزید کو للکارنا ہے۔ اسی لیے ہر عاشورہ کے دن ہم عزاداروں کا، حسینیوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ دور یزید کو للکارے، دور ملعون امریکہ و اسرائیل کو للکاریں۔ ہمارے ہی ملک کا بھی حالات کچھ اچھا نہیں ہے، ہمارے ملک میں بھی بہت سی مظالم اٹھائے جا رہے ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے، ایک حسینی ہونے کا فرض بنتا ہے کہ ہم مظلوموں کے حق میں آواز اٹھائیں۔ میرا رہبر کہتا ہے کہ اپنے دور کے دشمن کو پہچانو، جب آپ دور کے دشمن کو پہچانو گے تو یزید کو پہچانو گے، اور یزید کو پہچانو گے تو آپ ایک مجاہد بن کے، حسینی بن کے اس دور کے یزید کو للکارو گے، اور انشاءاللہ اس یزید کو نیست و نابود کرنے میں آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پوری دنیا میں عاشورہ حسینی منائے جا رہے ہیں، اور ہمارے ہندوستان میں، ہمارے ملک کے بھی کونے کونے میں حسینی ماتمی جلوس، جلسے، ماتمی تعزیہ وغیرہ اٹھے جا رہے ہیں۔ تو اور ہم یہاں پر دراس میں بھی پورے جوش و مذہبی عقیدے کے ساتھ انقلاب کے خط پر قائم و دائم رہتے ہوئے اس حسینی دستے کو اس وقت رواں دواں کیے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ حسینی انقلاب ہے، یہ کربلا کا انقلاب ہے، یہ عالم انسانیت کا انقلاب ہے، یہ پوری دنیا میں تمام انسانوں کے لیے ایک انقلاب ہے، خاص کر ایسے انسان جو کسی نہ کسی طریقے کے ظلم سے رہے ہوں، چاہے وہ عرب ممالک کے اندر ہو، چاہے وہ ہندوستان کے اندر ہو، کہیں بھی ہو، ہم مظلوموں کے ساتھ اور مستضعفین کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، کیونکہ یہ حسینی درس ہے، درس کربلا ہے، اور یہ ہر انسان کی پیدائشی جو آزادی ہے اس کا ضامن ہے۔ اور یہاں پہ عزاداری کو ہم محض ایک رسم کے طور پہ نہیں، عزاداری کو ایک عبادت کے طور پہ، ایک شعار کے طور پہ، مذہبی شعار کے طور پہ مناتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ خاص کر اس سال یہ جو ہمارا دستہ ہے، یہ انقلابی دستہ ہے، IKMT ونگ دراس کا دستہ ہے۔ اس سال خدا کی مہربانی سے ہمارا ایک دفتر بلاک سطح پر یہاں پہ قائم ہوا ہے، تو اس کے زیر سایہ اس سال ہمارا یہ دستہ جو ہے جلوس عاشورہ میں یہ دستہ نکالے جائے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس یوم عاشور کے موقع پر امام حسین تو اس کے عیال اور ساتھ ہی اس کے اصحاب جو 72 شہید ہوئے کربلا کے میدان میں، انہوں نے اس انسانیت کو ایک ایسی درس دی ہے کہ جو روز قیامت تک بھول نہیں سکتے۔ اس سلسلے میں تمام انسانیت کے لیے جس طریقے کا خبردار کیا ہے کہ مظلوموں کی حالات کیا ہوگی اور مظلوموں کو کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، یہ راستہ ہمارے لیے خصوصاً شیعوں اور تمام عالم اسلام کے لیے ایک دلسوز اور ایک ایسی راہ ہے جو راہ حق سے کبھی انحراف نہیں ہو سکتے۔ تو اس سلسلے میں آج یہ عاشور تمام انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی درس دے رہا ہے۔ والسلام علیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ آج
द्रास में दर तबलीग जामा मस्जिद दर तबलीग के बैनर तले मुहर्रम के 10वें मुहर्रम की आशुराए जुलूस बहुत ही अक़ीदतमंद के साथ मनाया जा रहा है और हज़ारों यहाँ पर अक़ीदतमंद अपने मौला को खर्ज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। और आशुरा जो है ये तमाम आलम इस्लाम के लिए, तमाम बशरियत के लिए एक पैगाम है कि हुसैन ने आलम इस्लाम की अमन के लिए, तरक्की के लिए अपनी जान, अपनी 72 शहदा के साथ अपनी क़ुरबानी को जान नवश फरमाया और ये पैगाम दिया कि इस्लाम एक अमन और अमन पसंद एक दीन है, एक मज़हब है। तो हमें चाहिए कि इमाम हुसैन और आले मकाम और उनके शहदा के यानी कि नक्श कदम पर चले और हमेशा दुनिया में भाईचारा, अमन, शांति का रास्ते पर चले। यही हमारी सबसे बड़ी पैगाम है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत फ़िनाइक अलैका मिन्नी जमीअन सलामुल्लाहि अबदन मा बक़ीतु बक़ियल लैल वन नहार। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमिना इला यौमिल क़ियामा। आज रोज़ आशूर पूरी दुनिया में तमाम आलम में हुसैन और आले हुसैन के गम में जो आज़ादारी मना रहे हैं, यहाँ पर हमें करबला का दर्स दिया जा रहा है कि हुसैन और आले हुसैन ने करबला में अपने जानों को कुर्बान किया है। तो इसका मेन मकसद क्या है, क्या दर्स देना चाहता है? अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि अगर हुसैन और आले हुसैन ने करबला में अपने अहल व अयाल को कुर्बान नहीं करते तो आज तक हमारे पास हक़ के पैगाम को नहीं पहुँचते और शायद मुमकिन है कि हम बातिल के नीचे दब कर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। और इमाम हुसैन के पैगाम तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए, न फ़कत किसी शिया या किसी सुन्नी के लिए नहीं, बल्कि कि तमाम आलम इंसानियत के लिए है, न कि आलम इस्लाम के लिए। और जुल्म के ख़िलाफ़ उठ खड़े होने के लिए मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक बेहतरीन कदम उठाया है, जिसकी सांचे में ढल कर अगर हम भी ज़िंदगी गुजारें तो एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा सीख जाएगा। और यजीद अगरचे तख्त व ताज और हुकूमत होने के बावजूद भी उसका नाम व निशान मिट गया, इसीलिए हक़ पर होने के बनिस्बत हुसैन का नाम आज भी हर किसी के दिल पर ज़िंदा है, हर किसी के लब पर जारी व सारी है। इन तमाम कलिमात को एक चंद शेर में मैं बयान करना चाहता हूँ। हद ही नहीं हुसैन तेरे इंतकाम की, लफ्ज़ यजीद गाली से बदतर बना दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।